میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، میں کل کا وقفہ اس لیے لیا کہ میرے ایس آئی جوائنٹس کے اندر جو ہے وہ خاصی تکلیف ہے اور میں بیٹھ نہیں پا رہا تھا اور علاج کرا رہا ہوں، مسلسل علاج کرا رہا ہوں. اور علاج 3 دن ہو چکے تھے علاج کراتے ہوئے، اور اس کے باوجود پھر وہ جو مسئلہ تھا وہ زیادہ ٹرگر کر گیا، تو پھر میں نے 1 دن کا وقفہ لیا. یہ بیٹھنے سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور یہ بیٹھنے کی وجہ سے ہی مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں، آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں. اور الحمدللہ جی معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور پاکستان کا 1 سال کے اندر دنیا کے اندر وقار جو ہے وہ بھی آسمان کو چھو رہا ہے. الحمدللہ دنیا کے مسائل کا حل آج پاکستان کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور پاکستان دنیا کی ایک سپر پاور اور ایک عظیم طاقت ایران کے درمیان جنگ بندی کروانے میں کامیاب رہا. اس وقت پاکستان کا جو نام ہے وہ دنیا میں لیا جا رہا ہے بطور برنگر آف پیس فور انٹائر ورلڈ. اور یہ الحمدللہ جو کامیابی اور پاکستان کو وقار نصیب ہوا وہ ہماری افواج پاکستان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ افواج پاکستان نے یعنی پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو شکست دی. نہ صرف شکست دی بلکہ اس کو گھٹنوں کے اوپر لے آیا. اور یہ سب سے پہلے اللہ پاک کا جو ہے وہ فضل تھا ہمارے پاکستان کے اوپر، ہماری قوم کے اوپر، اور پھر افواج پاکستان کی شجاعت تھی جس نے ہمیں یہ دن دکھایا. میں پہلے یعنی ہماری جو ٹرائی سروسز کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے بشمول ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب، ان کی جو آج گفتگو تھی اس سے پہلے میں ذرا کچھ یاد دلوانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 1 سال قبل اس سے کوئی 2-4 دن پہلے کی اگر بات کریں تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ پاکستان کے اندر مایوسی پھیلا رہے تھے. ان میں سر فہرست اگر بات کی جائے تو عمر ایوب خان صاحب تھے جو کہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جہاز اڑانے کے لیے ہمارے پاس فیول نہیں ہے اور ہم نے جو شیلز ہیں وہ بیچ دیے یوکرائن کو، اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ لڑائی کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 سال سے کم وقت کے اندر آج عمر ایوب صاحب نہ صرف نااہل ہیں، وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، بلکہ وہ جو نشست تھی جس پر انہوں نے ان کی اہلیہ نے الیکشن لڑا، لیکن الیکشن تو یعنی تمام کی تمام جو فیلڈ ورک تھا وہ تو عمر ایوب صاحب کر رہے تھے، لیکن وہ بری طریقے سے شکست سے دوچار ہوئیں. اور حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی ہری پور کے اندر، اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچا دیا. آج وہ بطور سزا یافتہ مجرم چھپ رہے ہیں جی. وہ ہی از ایبسکانڈر، وہ مفرور ہیں، عدالتی مفرور ہیں، وہ بھگوڑا ہے اس وقت عمر ایوب. دوسری اگر میں بات کروں تو علیمہ خانم کی، علیمہ خانم نے بھی پارٹی کے اوپر انہوں نے اپنی گرفت بنا لی تھی، مضبوط ہو چکی تھیں اور بڑا ان کا ایک روب اور دبدبہ قائم ہو چکا تھا. لیکن علیمہ خانم کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت وہ منت ترلے کے اوپر آ چکی ہیں، اور کوئی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہہ رہے. وہ اکیلی چلی جاتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر اور وہاں پر کھڑی ہو کر وہ پارٹی کے اوپر جو ہے وہ الزامات عائد کرتی ہیں، پارٹی کا قیادت کے اوپر الزامات عائد کرتی ہیں کہ یہ سب کمپرومائزڈ ہیں. تو علیمہ خانم کو بھی یہ دن اس وجہ سے دکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ ملے ہوئے ہیں، انڈیا اور پاکستان کی جنگ جو ہے ایک ڈھکوسلہ ہے. اس قسم کی گفتگو وہ کر رہی تھی. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح ذلیل و رسوا کر رہا ہے. بہرحال جی بات کرتے ہیں ٹرائی سروسز کے جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز تھے، ان کی آج کی پریس کانفرنس تھی. میں بھی مدعو تھا لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے، اور دوسرا میرا فزیو تھراپی کا سیشن تھا، اس وجہ سے میں نہیں جان سکا. وہاں پر ہوتا یہ ہے جی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اللہ کے فضل اور مہربانی سے جو ہے وہ آغاز کیا، اور انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان قوم کی امیدوں پر پوری اتری. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے پاکستان کو، اس کے عوام کو، اس کی افواج کو، اس کی لیڈرشپ کو یہ عزت بخشی. ٹوڈے ان دس پریس کانفرنس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈویل اے لاٹ آن واٹ ہیپنڈ. اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ہوا وہ اس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. اس قوم کیا ہندوستان کے بچے بھی جانتے ہیں، مانے نہیں مانے یہ دوسری بات ہے، جانتے سب ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، میرے دل کی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ سندور تو جو ہے یہ سندور سے نکلتے نہیں ہیں. یہ کو مردانہ نام رکھ لو یار. سندور تو عورتوں کو لگایا جاتا ہے. اپنی افواج کو پروفیشنل فوج بننے دو.
पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो, ये संदूर तो ख़वातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहाँ से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। जान छोड़ दो अपनी फ़ौज की, इसको प्रोफेशनल फ़ौज बनने दो। अच्छा, उन्होंने बड़ा मतलब कैटेगोरिकली ये बात वाजे कर दी दुनिया के सामने कि हम तब भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। जंग हवा, पानी, ज़मीन और साइबर जो है वो डोमेन में होती हैं, और दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान हर शोबे में तैयार था। ये जंग भारत की प्रॉक्सी के साथ भी लड़ी जा रही है। ये जंग हवा में भी है, ज़मीन में भी है, समुंदर में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, ज़हनों में भी है, कॉग्निटिव भी है। एंड यू सॉ दैट हाउ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, with the support of the people of Pakistan, were prepared for that war in all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve and the decisiveness of the leadership. It was everywhere. And it was also in the proxies, because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. उस समय भी proxies launch कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, ये उधर भी जंग लड़ी जा रही है. So this transformed character of war we experienced, and its consequences we are still. हम उस वक्त भी तैयार थे, we are prepared today also. DGSPR का मजीद कहना था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया है। ये वाज़े किया है कि हमने बेसिकली जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थ्रेट्स थे, हमने उनको टारगेट किया, और उसके नतीजा ये बरामद हुआ कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो चुके हैं। अगर आप देखें तो ये अक्टूबर के महीने तक, क्योंकि अक्टूबर इज सिग्निफिकेंट, अक्टूबर में हमने बेस ऑफ ऑपरेशन हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में जो तालिबान कंट्रोल रजीम के ज़ेर तसल्लुत जो इलाके हैं उनको, तो हमने पहली बार वहाँ पे उनको टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हिट किया। एंड वंस वी डिड दैट, तो आप ये देखें कि उसके बाद द नंबर ऑफ द टेररिस्ट किल्ड वेंट अप एंड द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स एवरेज केम डाउन। तो थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन दैट बेस ऑफ ऑपरेशन एंड दी टेररिज्म। क्योंकि हमने आपको बार बार सबके बात है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो हिंदुस्तान के मैप पे की जा रही है और वो अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जो हमारे पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कि अब हम ये क्लेम कर सकते हैं कि नंबर 7 नहीं बल्कि नंबर 8 है, यानी 8 तिहारे हिंदुस्तान के पाकिस्तान ने तबाह किए हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं, और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। अब ये देख लें जी, मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये दिन नसीब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने बग़ैर किसी यानी धोखे के, बग़ैर किसी झूठे भरम के, यानी प्रोफेशनलिज्म के साथ रिटेलिएट किया है। पाकिस्तान ने एग्रेशन नहीं की, पाकिस्तान ने जवाब दिया है। तो अब उसके समरात ये हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर एक मुमताज़ हैसियत जो है वो हासिल कर चुका है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ईरान अमेरिका की जंगबंदी से मुतल्लिक अब एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था अमेरिका की जानिब से। एपिक फ्यूरी तो क्लोज़ हो चुका है, एक रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने किया जिस पर उन्होंने कहा जी कि जितनी कमर्शियल वेसल्स हैं अमेरिकी नेवी जो है उनको बाहर निकालेगी, और उन्होंने ऐलान कर दिया। तो फिर एक दोबारा यानी जंग दोबारा शुरू होने वाली थी, तो पाकिस्तान की इंटरवेंशन से वो जंग पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान रोक दी। ईरान की जानिब से जहारियत की गई, यानी एक किस्म से एस्केलेशन किया गया ऑन UAE, और पाकिस्तान ने उसकी मज़म्मत भी की है। तो पाकिस्तान तो अमन का ख्वाह है, पाकिस्तान तो अमन के लिए जो है दुनिया के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर जो उनकी लीडरशिप है वो आज भी उसी माइंड सेट के अंदर जकड़ी हुई है। आज भी वो वही बकवासात करते हैं, चाहे वो अमित शाह है, चाहे वो जो है नरेंद्र मोदी है, चाहे उनका कोई और लीडर है, यहाँ तक कि जयशंकर जैसा डिप्लोमेट भी पाकिस्तान की कामयाबी के ऊपर सड़ चुका है, जिसने एक ऐसा यानी गैर महज़ब किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि एक डिप्लोमेट को सूट नहीं करता, और उसने पाकिस्तान से मुतल्लिक वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या उसको हासिल हुआ? हासिल यही हुआ कि उसके अपने मुल्क के लोग उसके मुंह पर थूक रहे हैं। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है दुनिया के अंदर,
ہندوستان آئسولیشن کا شکار ہے، دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور پاکستان الحمدللہ یعنی ترقی اور کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ اب اگر دیکھیں تو ابھی جنگ بندی کے بعد ایک مستقل اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 2 کے حوالے سے امید بھی اس وقت موجود ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک جرنلسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے تقریباً کہہ دیا کہ میں خود اگر جو ہے وہ کوئی ڈیل سائن ہوئی تو میں پاکستان خود ٹریول کر کے آؤں گا۔ تو ابھی اس حوالے سے جو توقع ہے کہ پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کے بعد واپسی کے اوپر ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان رکیں، اور میرے خیال کے مطابق یہ جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایک ایگریمنٹ بٹوین یو ایس اے اینڈ ایران، اس کے اندر چائنا بھی اپنا ایک رول پلے کرے گا، کیونکہ چین کا ایک انفلوئنس یقینی طور پر موجود ہے ایران کے اوپر، اور ایران کے لیے بھی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے چائنا کے ذریعے معاہدہ امریکہ کے ساتھ اگر ہو تو وہ ان کو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی سوٹ کرتا ہے۔ لیکن اس میں جو ساری ایفرٹس اور کوششیں ہیں وہ پاکستان کی جانب سے ہوئی ہیں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہی ایک جو کی رول ہیں جنہوں نے اس کے اندر وہ ادا کیا، اور اس میں اس حوالے سے محسن نقوی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مارکہ حق کی طرح جو یہ پیس ٹاکس تھی اس کے دوران بھی غیبی اور اللہ کی مدد جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو ملتے ہوئے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کس طریقے سے ان دنوں میں ہمیں آتی رہی، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے وہ مدد وٹنس کی۔ تو جی اب دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہی اپنی نظریں مرکوز کیے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ پاکستان دنیا کو ایک اچھی خبر جو ہے وہ سنائے گا، اور تاریخ کے اندر پاکستان کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا اور لکھا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور امید بھی ہے کہ اگر یہ پاکستان معاملہ حل کرا دیتا ہے تو پھر پاکستان کا بھی ایک کلیم امریکہ کی طرف ہوگا کہ پاکستان کا اور ہندوستان کے درمیان جو درینہ مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر، اس کے حل کے لیے بھی پھر امریکہ اپنا رول پلے کرے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر میں یہ اپنی طرف سے بات کرتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو مستقل طور کے اوپر وہاں کی عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرائیں تو میں گولڈن مارکر لوں گا، سنہری مارکر، اور اس سے ان کا نام لکھوں گا پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ، اور وہ ایک لکھ کر اس کو میں فریم کر کے پیچھے لگا دوں گا اگر یہ مسئلہ وہ حل کرا دے، اور میری ہر ویڈیو کے اندر سنہری حروف سے لکھا ہوا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام جو ہے نا وہ لوگ دیکھ سکیں گے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ ہمیں حل چاہیے جی، اور ہمارے بھائی ہیں کشمیری، اور ان کے دلوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے اگر مسئلہ کشمیر کا کوئی پائیدار حل نکل آئے تو پاکستان کے لیے یہ سب سے بڑی جیت ہوگی، اور دیکھا جائے تو انڈیا کے لیے بھی اس کے اندر خیر ہے، لیکن وہ خیر کی طرف جاتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ انتشار کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کا ہندوواتا مائنڈ سیٹ ہے، وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن آج بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اتنی تحریکیں چل رہی ہیں کہ انڈیا خود جو ہے وہ قائم رہ جائے، تو یہی بڑی غنیمت ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔